بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک الغنی ذو الرحمہ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے۔ آپ کا رب کیا ہے؟ بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی ان کی غلامی کرے، کوئی ان کے ذات میں فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی غلامی نہ کرے، نافرمانی کرے، ان کو کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ سارے دنیا والے سب متقی بن جائے، اللہ والے بن جائے، تو ان کی خدائی میں ایک رائے برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور سارے دنیا والے کافر، فاسق، مجرم بن جائے تو ان کی خدائی میں ایک ذرہ برابر کوئی کمی آنے والا نہیں، وہ اتنا بے نیاز ہے، سمجھے؟ ذو الرحمہ، لیکن بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ بے نیاز آدمی تو کوئی کسی دوسرے کے کیا کام آ سکتا ہے؟ جو آدمی بے نیاز ہے دوسرے کام آئے گا؟ نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ بے نیاز ہونے کے اگر تم اللہ نے ہر طرح کی نعمت تمہیں دے دیا تو تم بے نیاز ہو گئے نا، اب دوسرے کے کام آؤ گے تو نہ، وہ ہمارے اللہ شاطر تیسرا، اللہ نے سب کچھ مجھے دے دیا، میں کیوں بلاؤں گا اس کو؟ ایسا ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی ذات بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ذو الرحمہ، رحمت والے ہے۔ بے نیاز تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اپنے رحمت سے سب کو پال رہے، سب کو کھلا رہے، سب کو پلا رہے، سب کو ہر چیز سے نواز رہے، ان کی صفت رحمت کی وجہ سے، شان رحمت کی وجہ سے۔ دنیا میں نہیں دیکھتے بڑے بڑے مالدار جو بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ تو اللہ جیسے بے نیاز نہیں ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق کیا ہے؟ محتاج ہے ایک دوسرے کے۔ اللہ کی ذاتی صرف بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحمت والے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر رحم فرما رہے، نہیں فرما رہے ہیں؟ ہر سیکنڈ اللہ کے رحمت ہم پر برس رہی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو سانس لے رہا ہو میرے بھائی، جو سانس لے رہا ہو وہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر سانس بند ہو جائے تو بچ پاؤ گے؟ سلنڈر اور ڈاکٹر لائیں گے، آکسیجن لگائیں گے ناک میں ایسا کر کے، وہی پیسہ سے سانس لگواؤ گے؟ تو اللہ کی یہ صفت رحمت کی وجہ سے سارے مخلوق آرام سے جی رہے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن مخلوقات میں سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے، کتنے بڑا بھی مالدار ہو جائے، امیر بن جائے، بادشاہ بن جائے، لیکن اگر آپ نے امیر بن کر، بادشاہ بن کر، دروازہ بن کر رہ گیا تو رہ پائے گا؟ اس کے عمارت کو چلانے کے لیے، اس کے بادشاہی چلانے کے لیے آدمی کی تو ضرورت ہے نا، وہ تو محتاج ہے۔ وزیر کی ضرورت ہے، نوکر کی ضرورت ہے، کھانا پکانے کے لیے باورچی کی ضرورت ہے، جھاڑو دینے کے لیے کیا ہے، نوکر کی ضرورت ہے، جی، پیر دبوانے کے لیے کی ضرورت ہے، دوائی کھلانے کے لیے بھی ضرورت ہے۔ تو یہ سراپا انسان محتاج ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ بھی محتاج ہے، وہ صبح کے نکلے گا کام کی تلاش میں۔ جو مالدار وہ محتاج، وہ کھڑا کر دیکھا کوئی مزدور آیا تو کام کراؤں گا۔ یہ بلڈنگ بن رہا ہے یوں ہی بن رہا ہے کیا؟ مالداری کی وجہ سے۔ کتنے مزدوروں کے ہاتھ پر پکڑ کے لاتے ہیں، اللہ کے واسطے میرے کام کر دو، یوں ہی آ جائے گا مزدور، یا پیسہ ہی کام کر دے گا؟ بھائی پیسہ کام کرے گا؟ ہاں، دنیا میں سارے مخلوق جو ہے محتاج ہے۔ اگر کوئی بے نیاز ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ کتنا بھی بڑا آدمی ہو جائے وہ کیا ہے؟ محتاج ہے نہیں؟ محتاج نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو ایسا لوگوں کے دلوں میں احتیاج ڈال کر چلا رہا ہے، غریب بھی نہیں مر رہا ہے کہ وہ مزدوری کے لیے مالدار کے پاس جا رہا ہے، مالداروں کے کام مزدوروں سے ہو رہا ہے۔ یوں ہی دنیا گاڑی چل رہی ہے۔ اگر غریب ان کے پاس نہ جائے تو ان کا کوئی کام ہوتا؟ اٹک جاتا سب۔ تو غریبوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے ان سے، اور ان کی ضرورت، مالداروں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے کن سے؟ غریبوں سے۔ سمجھ رہا ہو؟
فرمایا اللہ کی ذات رحمت والی ذات ہے، ان کی صفت رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر کیا ہے؟ غالب ہے، آگے ہے۔ یہ اللہ نے عرش، آسمان زمین اور مخلوق پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے عرش کے اوپر لکھ دیا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی۔ اگر ان کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ منٹوں سیکنڈوں میں گناہ کرتے پکڑ لیتے، گناہ کرتے پکڑ لیتے، نہیں پکڑتے، پردہ پوشی کرتے، ستاری کا معاملہ کرتے، ستر چھپا کر رکھتے ہیں انسانوں کے گناہوں کو، ان کی مہربانی ہے۔ نافرمانی کے باوجود وہ کھلاتا ہے، ان کی مہربانی ہے، رسوا نہیں کرتا ہے، گرفت میں عذاب میں گرفت نہیں کرتا ہے، ان کی کیا ہے؟ رحمت ہے، کیا ہے؟ رحمت ہے، سبحان اللہ۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا یذہبکم تو تم کو لے جاتا، تم کو کیا کرتا؟ لے جاتا، تم کو بالکل نام و نشان مٹا دیتا۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور وہ تمہارے بعد تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو بناتے جن کو وہ چاہتے۔ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسا کہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ایک دوسری قوم کی اولاد سے، تم کو جن قوم کے اولاد سے تم کو بنایا ہے ان کے نام و نشان بھی نہیں ہے، آج مٹا دیا اللہ نے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تم نافرمان مکہ والے، تم کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے، مٹا کر تمہارے جگہ دوسرے قوم کو لے آتے، تمہارا نام و نشان مٹا دیتے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تنبیہ کر رہے ہیں، تم جو نافرمانی کر رہے ہو نا، اگر ہم چاہیں گے تمہارا نام و نشان مٹا کر ایسی قوم لے آئیں گے جو میری نافرمانی نہیں کریں گے، جیسا کہ تمہارے آبا و اجداد بہت سارے دنیا سے ہم نے مٹا دیا، تم ان کے اولاد ہو، تمہارے آبا و اجداد کہاں ہے؟ نام و نشان بھی نہیں۔ ایک پیڑھی دو پیڑھی کے بعد لوگوں کو یاد رہتا ہے پردادا سکردادا لکڑدادا جو اوپر میں تھے وہ کون تھے، ان کے اولاد میں سے تو ہم ہیں نا، آج وہ ان کا نام و نشان ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں اپنے دادا کو نام بتا سکتا ہوں، پہچان سکتا ہوں، اس سے اوپر کچھ پتہ ہی نہیں، سمجھے؟ اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَأَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، ایک دوسرے قوم کی خاندان اولاد سے تم کو پیدا کیا ہے جن قوموں کے نام و نشان آج نہیں ہے، اسی طرح سے آج ہم چاہیں گے تو تم کو مٹا دیں گے اور دوسرے قوم کو پیدا کریں گے۔ اس لیے تم نافرمانی سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ انما ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہیں گے تو تم کو مٹا دیں گے، تم کو لے جائیں گے، اور تمہارے بعد تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جن کو ما یشاء، جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ ما بمانا مان ہے یہاں پر، جیسا کہ تم کو پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسری قوم کی اولاد سے، ذریۃ من اولاد۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، لآت اے لآتن، وہ ضرور آنے والا ہے، ضرور مرنے کے بعد زندہ ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے کر حساب و کتاب دینا، پھر جنت یا تو جہنم نصیب ہونا، یہ بالکل برحق ہے۔ اس کا وعدہ تو کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ علماء کہتے نہیں کہتے بھائی مرار آگے مرار تو یاری کرو قبر عذاب سے، آخرت میں اللہ حساب کتاب لوبا بیسٹ دوزخ سے، دیکھو یہ سب وعدہ کیا جا رہا ہے انبیاء کے ذریعہ سے، انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین سے۔ اللہ فرماتے ہیں انما توعدون، جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے۔ یہ افسانہ ہے، یہ قصہ کہانی ہے فتی پڑا کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یوں ہی کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان
کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان بھی تذبذب میں ہیں. یہ جو علماء کرام خالی ڈراتے آخرت سے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ شک میں پڑے ہوئے ہے. حاسا نہیں تا میاسا والے حال جو ہدا ہر ڈرانے تا نعوذ باللہ. یہ نہ کوئی جر ایمان روی لو نہیں. ایتا خور کے دیکھ سے قبر اور عذاب اور مرر بعد زندہ ہوا. یہ تو مشرکین مکہ نے کہا یہ دنیا کی زندگی ہے بس ختم، کھائیں گے پئیں گے مر جائیں گے، جلا کر راکھ بنا دیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں. آج مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر مسلمانوں کی اولاد اس طرح کے ذہنیت رکھتے ہیں، لیکن سماج کی وجہ سے وہ مسلمان ہے. عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے نظام بھائی مثال کے طور پر، افسر بھائی، لیکن افسر بھائی کیا اندر مشرک ہے، اندر کافر ہے. کیوں؟ لیکن نام افسر ہے، ٹنگور تل میں پیدا ہوا ہے، مسجد بھی ہے، سماج بھی مسلمانوں کا ہے، لیکن مین افسر کیا ہے؟ کافر ہو چکا ہے. کیوں کافر ہو چکا ہے؟ یہ اسلام اور ایمان کی وہی ایسی چیز ہے کہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا تو وہی ہمیشہ رہے گا. انکار کرے گا تو بس نکل گیا. شریعت کے اصول کو انکار کر کے نکل گیا نہیں ہے. تو باس بعد الموت کیا حقیقت ہے نہیں؟ ایمان مفصل میں 7 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، پڑھا نہیں پڑھا؟ والبعث بعد الموت، موت کے بعد زندہ ہونا. اگر اس عقیدہ کو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا تو وہ مسلمان رہا، اگرچہ گرو کا گوشت کھا رہا ہے مسلمان کیا رہ رہا ہے، لیکن وہ مشرک ہو چکا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اب اس کے ذبیحہ اگر وہ ذبح کرتا ہے تو حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ مشرک ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے، آخرت کو انکار کر دیا. فرماتے ہیں انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ ضرور آنے والا ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اللہ کو عاجز کر سکتے ہو؟ اللہ کو ہرا سکتے ہو؟ اللہ سے آگے نکل سکتے ہو؟ کیا اللہ ہمارا دورتا برتنا ہے باقی دے رہے ہیں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا. کیا فرمایا؟ آسمان اور زمین کے دائرے میں ہم نے تم کو بند کر دیا، تم اگر آسمان اور زمین کے دائرے سے نکلنا چاہتے تو نہیں نکل سکتے ہو. باقی ہم جی بھائی اللہ سے چلا کے گھس سکتے ہو. کوئی بلے ہمیں لکائی جی منہ گیا باتھ روموں اب مٹی کو دیا ہمیں جی منہ ہوگا. وما انتم بمعجزین، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے. دنیا والوں کو عاجز کر، پولیس والوں کو کر سکتے ہو. بنگلہ دیش چلے جاؤ گے، نیپال چلے جاؤ گے، انڈیا سرکار ہار گیا، مجرم کو پکڑ نہیں پایا. لیکن اللہ میاں کو ہرا سکتے ہو. بنگلہ دیش جاؤ گے نہیں پکڑیں گے اللہ، نیپال جاؤ گے نہیں پکڑیں گے. ان کے سارے زمین ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لڈو کے برابر ہے. آرے سمجھ رہو؟ آسمان میں چاند میں چلے جاؤ، بالکل تحت سرا چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، سب ان کے سامنے ظاہر بہر ہے، عالم الغیب والشہادہ. ارے سمجھ رہو بٹی مولی صاحب؟ یا نہیں سمجھتا ہے؟ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. اے نبی آپ فرما دیجئے اعملوا على مكانتكم، تم اپنی جگہ پر تم اپنا کام کرتے رہو. مشرکین کو کہہ رہے جو بہت ضد کرتے، بالکل مانتے ہی نہیں، تاخیر کر اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں نبی اب ان سے کہہ دو تم کام کرو بھائی، تم اپنے عقیدہ کے مطابق، اپنے عقیدہ کے مطابق میلاد پڑھو، شیرنی کھاؤ، گرو ذبح کرو، یا نبی سلام علیکہ کہو، عرس کرو. ان عامل، میں بھی اپنے عقیدہ کے مطابق عمل کرتا رہوں گا.
سمجھے؟ تو اللہ کیا فرمایا، تم بھی کام کرو اپنے عقیدہ کے مطابق، میں بھی اپنے عقیدہ کے مطابق کیا کروں گا، کام کروں گا. تو کہنا اللہ اجازت دلے سننی جے جاتا جانتا کرو. یہ دھمکی ہے، تحدید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تحدید اور توبیخ ہے. جیسے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورہ کہف میں آیا جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے شرک کرے. تو اللہ نے اختیار دے دیا مشرک بھی بن جاؤ، کوئی بات نہیں. ایسے ہی کیا یہاں کیا ہے، توبیخ ہے، دھمکی ہے. سمجھے؟ کوئی نہ نفوڑی لفڑو نہ پڑے نہیں با تمہارا جس سے ہمارا یہ خواب تو لیکن حضور خوشی ہے کوئی طرح نہیں. کوئی ہم فوڑی لفڑو نہ پڑی لے تمہارا مرضی بود بھائی কিন্তু পরীক্ষাত ও বুধ ভাই কিন্তু পরীক্ষাত হওয়ার তো বোঝা গেল এখানে হুজুরে খুশি হইয়া কইছেন না বিপদ तुम भी खोटा. तो इसी तरह से यहाँ भी तुम अपना काम करो मैं भी करूँगा. आगे क्या फरमा रहे, फसौफ तालमून, फरीकत बुद्धि है आन करीब जान लोगे मन तकून लहु आक़िबतुद्दार, किसके लिए, क्या है, किसके लिए आखिरत का अंजाम है. आखिरत के घर का अंजाम, अच्छा अंजाम किसके लिए होगा, आखिरत के घर का अच्छा अंजाम यानी जन्नत और कामयाबी. अरे समझ रहो किसके लिए होगा, पता चलेगा किसके लिए होगा, नेक काम करने वालों के लिए, ईमान वालों के लिए. समझे नहीं? इस जुमला से क्या पता चल रहा है, ऊपर वाला जुमला जो काम करो तुम भी और मैं भी, ये क्या तहदीद है, ये धमकी है, ये इख्तियार नहीं दे रहे. समझे कि आखिरत के कामयाबी का अंजाम किसके लिए होगा भाई, मुत्तकी हजरात के लिए है. इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, आखिरत में कामयाबी किसको होगा, नेक लोगों को. तो दुनिया में नहीं होगा क्या, दुनिया में भी होता है. अल्लाह ताला नेक लोगों को आगे बढ़ाते हैं, कभी आजमाइश में कामयाब हो जाता है तो आगे बढ़ता ही चले जाता है. सहाबा कराम को देखो कितनी तकलीफें उठाई उन्होंने, लेकिन आखिर में अल्लाह तबारक तआला को फतवा दी. आहिस्ता आहिस्ता शाम फतेह हो गया, मिस्र फतेह हो गया है, और जज़ीरतुल अरब फतेह, सारी दुनिया फतेह कर ली जी. तो ये पहले पहले आजमाइशें होती है, लेकिन इंसान जब जम जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए फतवाहत के दरवाज़ा खोल देते हैं. समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो मेरे भाई. इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, बेशक जालिम लोग कामयाब नहीं हो सकते. जालिमों के लिए कामयाबी नहीं है. जो अपने नफ्स पर भी जुल्म करते, गुनाह करके, और दूसरों पर जुल्म करते हैं, ज़्यादती करके, मार पीट सताकर. वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमि नसीबन, और उन मुशरिकीन ने अल्लाह के लिए मिम्मा ज़रअ, उन मखलूक में से आए, मिम्मा ज़रअ, मिम्मा माए मौसूला है, उस मौसूल की तफसील जो है मिन हर तफसीर से मिनल हर्सी वल अनआम, अल्लाह ने जो खेती और चौपाए जानवर पैदा किए ना, ज़रा यज़रऊना पैदा करना, अल्लाह ने जो खेती और चौपाए जानवर पैदा किए उनमें से उन मुशरिकीन ने अल्लाह के लिए कुछ हिस्से मुकर्रर कर दिया, निर्दिष्ट कर लिया. जअलू लिल्लाह, अल्लाह के लिए ठहराए, मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआम, उन खेती और चौपाए में से जिनको अल्लाह ने पैदा किया. क्या नसीब मुतयन के ठहराए, क्या ठहराए, उसके मफूल भी आ रहा है नसीबन, कुछ हिस्सा. क्या है, अल्लाह ने जो तो खेती पैदा किया ना, ये दान चावल आजकल हो रहा है, ये भी तो खेती है, गम खेती है, गेहूँ खेती है. समझे, इस खेती और गोरू भैंस ऊँट बकरी गाय, इनमें से कुछ हिस्से और खेत में से कुछ हिस्से अल्लाह के लिए ठहराते हैं कि ये गाय अल्लाह के लिए, ये बकरी अल्लाह के लिए, भैंस अल्लाह के लिए, ये खेती अल्लाह के लिए. समझे, और कुछ हिस्से ठहराते हैं अपने बूतों के लिए, ये गाय काली माई के लिए, ये बकरी काली दुर्गा माई के लिए, और ये खेती किसके लिए, गणेश बाबू के लिए. इस तरह से समझ रहे हो. फ़क़ालू, वो कहते हैं, देखो
بھائی دیکھ لو، فقالو وہ کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم، وہ اپنے گمان سے کہتے ہیں ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، سمجھے؟ یہ کسی کھیتی کو، کسی جانور کو، وہ ھذا لشرکائنا، اور اس یہ کھیتی، یہ جانور کس کے لیے؟ ہمارے معبودوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ دیوی دیوتا جو بنا کر رکھتے ہیں، یہ مشرکانہ جو ہے رسم ہے، شرک ہے۔ فما کان لشرکائہم، چنانچہ جو حصے ان کے شرکا کے لیے ہوتا ہے، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا ہے۔ جو حصہ اپنے شرکا باطل معبودوں کے لیے کرتے ہیں نا خاص، وہ کبھی بھی اللہ کے حصہ میں نہیں جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جو حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے کبھی کبھی اپنے باطل مشرکین کے حصے میں کیا کرتے ہیں؟ کر دیتے ہیں، سمجھے؟ وہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ اللہ کے لیے اور یہ شرکا کے لیے، تو جو شرکا کے لیے نا وہ اللہ کے حصے میں نہیں آتا ہے، جو اللہ کے حصہ ہے وہ کبھی شرکا کے حصے میں آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ میاں کی تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے ان کی ضرورت ہے، ہمارے ان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، اس لیے دے دو یہاں، سمجھے نہیں سمجھے؟ فرماتے ہیں وما کان للہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ کبھی کبھی ان کے شرکا تک پہنچ جاتا ہے۔ پہنچ اللہ کے ہاں جو پہنچتا ہے وہ شرکا تک پہنچ جاتا ہے، جو شرکا کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں، بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں وہ، سمجھے نا؟ یہ جو فیصلہ کر رہے ہو نا، اللہ کے حصہ میں سے تمہارے مشرکین کے حصے میں آ جاتا ہے، اور تمہارا اللہ کا حصہ میں سے مشرکین کے حصہ میں ڈال دیتے ہو، لیکن مشرکین کے حصہ میں سے اللہ کے حصہ میں نہیں ڈالتے ہو، یہ تو بہت غلط کام ہے۔ ساری مخلوق اللہ کا ہے، یہ پیداوار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ جانوروں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اگر دینا ہے تو ان کو دو، اللہ کے نام پر قربان کرو، اللہ کے نام پر صدقہ کرو۔ ان دیوی دیوتاؤں کے نام پر کیوں صدقہ کرتے ہو؟ باٹ لگاتے ہوئے تو شرک ہے، سمجھے؟ ہمارے مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہ تو دلاؤ اللہ نامے، اگو اللہ نامے دلاؤ، اور اگو جو مجید صاحب مامور دلائیو نیا مجید صاحب مقامو تو اللہ نام میں ہو رہا ہے، مجید صاحب کے نام پر ہو رہا ہے۔ ارے بتاؤ نا، اگو مدرسہ دلاؤ اللہ نامے ہوتا ہے خیلی با بوٹنگ کو، اور اگو مجید صاحب مقامو دلاؤ۔ مقام میں کون کھائے گا بھائی؟ مقام میں دینا، مقام تو قبرستانی تو ہے، اور مردہ پیر کیا کرے گا؟ اس کو کھائے گا کیا؟ ان کو ضرورت ہے کیا؟ جی تو قبر کے لیے منت مننا تو شرک ہے۔ اللہ، ارے سمجھو قبر میں کوئی ہے کھانے والے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، مسلمان سمجھتے نہیں، کہاں چلے گئے؟ ساء ما یحکمون، یہ بہت غلط ہے جو فیصلہ کرتے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔